حسن رمضان حسن رمضان حسن رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس خدائے وحدہ لا شریک کے نام، اس خدائے لم یزل کے نام جس کا قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان مال عزت آبرو سانسیں سب کچھ محفوظ ہے. میں ہوں آپ کا میزبان حسن ایاز اور میں ہوں آپ کی میزبان مریم شیخ، اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن. جی مریم، آج ماشاءاللہ سے 13واں روزہ آپ دیکھیں، ابھی ہم کہہ رہے تھے پہلا روزہ ہے اور آج 13واں روزہ ہے. بالکل بالکل آلموسٹ رمضان اپنے مڈ میں آ چکا ہے. بالکل بالکل. تو جتنی ہو سکیں آپ لوگ رحمتیں برکتیں اللہ کی سمیٹیں، عبادات میں اپنا ٹائم گزاریں، کیونکہ یہ ٹائم تو بار بار نہیں آتا. آپ 11 مہینے سب کچھ کر سکتے ہیں. اب اپنی دوسری ایکٹیویٹیز جو بھی آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کو چھوڑ کے کوشش کریں اللہ کی عبادت میں ٹائم گزاریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعائیں مانگیں، نعتیں پڑھیں، کلام پڑھیں. میں دیکھ رہا تھا سیٹ پہ آپ لوگوں کا مطلب پوری نہیں ہوئی آپ کی، یا روزہ لگ رہا ہے، کیا ہے یا گرمی ہے؟ گرمی ہے. میں تو کہتی ہوں آج تو بہت گرمی ہے. آج گرمی لگ رہی ہے، آج مجھے بھی لگ رہا ہے جیسے آج گرمی بہت زیادہ ہے. اور میں نے ابھی ان کو بولا کہ اسی کا تھوڑا سا پوائنٹ ذرا بڑھائیں اس کو، بہت زیادہ ہی ہے، بلکہ زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. تو کیسی رہی آج آپ کی سحری؟ میری تو روزانہ کی طرح رہی. آپ بتائیں آپ کی کیسی رہی؟ میری سحری آج کی اچھی سحری تھی، کیونکہ میں آج تھوڑا جلدی گھر پہنچ گیا تھا. جلدی گھر پہنچا تو فیملی ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی باتیں وغیرہ ہوئی اور ڈسکشن وغیرہ ہوئی. فیملی کا تو وہی ہوتا ہے جو ہمیں آپ سے کہ آپ پہلے فری ہو جائیں، اس کے بعد پھر سوچیں گے کہ عید پہ کیا کرنا ہے یا دیگر معاملہ کرنا ہے. تو جو ہماری بھابھی ہیں وہ سحری میں آپ کے لیے اسپیشل کیا بناتی ہیں؟ سحری میں مجھے جو نا ہاتھ کی گھر کی جو چپاتی روٹی ہوتی نا، مجھے وہ بنانا ہے. اگر وہ نہیں ہوتی نا گھر میں تو مجھے غصہ آتا ہے. ہاں کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ وہ لیڈی کہتی ہے کہ آج ہم گیس نہیں آ رہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ظلم. آج ہمارا ٹاپک بعد میں بات کریں گے، ہم وہ بعد میں بات کریں گے ٹاپک پہ. تو آج ہمارا ٹاپک ہے ظلم. تو ہم یہ بھی ایک ظلم ہے. گیس نہیں ہے، بلکہ پورے ونٹرز میں یہاں گیس نہیں تھی، اور کتنا لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں کھانے کو لے کے. مطلب پورا ٹائم کوئی ایک ٹائم پیریڈ تو دیں کہ گیس آئے، لوگ اپنا کھانا وغیرہ گھر میں پکائیں. افطار سے صرف 1.5 گھنٹے پہلے 2 گھنٹے پہلے آ رہی ہے گیس. رات کو یہی سلسلہ چل رہا ہے، شہری میں یہی سلسلہ چل رہا ہے. مطلب
ظلم ہے. یہ بھی اور بہت بڑا اس ظلم میں لازم ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم اپنی فیملی کو کچھ کہتے ہیں تو فیملی کو ایک جنرل جواب ہوتا ہے کہ گیس نہیں آ رہی ہے. تو کل یہی ہوا کہ گیس نہیں آ رہی تھی اور مجھے گھر پہ چپاتی روٹی نہیں ملی, تو پھر ہم نے بازار سے روٹی منگوائی. میرا تھوڑا سا اس پہ موڈ آف ہو جاتا ہے. آج تو ہمارے لیے آپ ایک اچھا سا سرپرائز لائے ہیں کہ آج میں انشاءاللہ ہاں بھابھی کے ہاتھوں کی بنی ہمیں میکرونی کھانے کو ملے گی. میکرونی کا بتا دوں کہ مجھے میکرونی بالکل بھی نہیں پسند ہے, لیکن ان سب نے فرمائش کی تو آج میری فیملی کی طرف سے, میرے گھر کی طرف سے آپ تمام 9 چین کی ٹیم کو افطار, اور وہ بھی گھر کا کوک ہوا. جی بہت شکریہ بھابھی, آپ نے ہمارے لیے اتنی ایفرٹ کی ہیں اور گیس نہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے مینیج کیا ہمارے لیے. پتہ نہیں نا مجھے کہ ہو سکتا ہے وہ ایک پکوڑا دے دیا ہو. ارے بھائی وہ ایک چیز بھی بھیجیں گی نا, لیکن مجھے پتا ہے وہ خلوص دل سے بھیجیں گی, اور ان کا بہت شکریہ کہ وہ ہمارے لیے اتنا بھی ایفرٹ کریں روزہ رکھ کے بھی. تو آج کا ہم اپنا ٹاپک ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ظلم پر. تو ابھی ہم نے ویسے ہی ڈسکشن شروع کر بھی دی تھی ظلم کے اوپر. ابھی ہم قرآن کے حساب سے بات کریں گے کہ کیا ظلم پہ اللہ تعالیٰ نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, جب لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو اس میں کوئی عجب بات نہیں کہ عذاب الہی ظالم کے ساتھ ساتھ ان کو بھی لپیٹ میں لے لے. بالکل بالکل صحیح کہا. دیکھیں مولا حسین نے کیا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ خبردار جس کا مددگار اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اس پہ ظلم نہ کرنا. دیکھیں ابھی کوئی اتنی بڑی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے, کوئی اتنی بڑی بات مارکا نہیں ہے, چھوٹے سے لفظوں میں بات ہو رہی ہے کہ جس کا کوئی مددگار اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو اس پہ ظلم نہ کرنا. لیکن ہم اس بات کو اتنی بار سمجھ نہیں پا رہے. بالکل. اور بات اس میں میں نے بھی جو ابھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتایا کہ آپ جب ایک ظالم کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظلم کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ دے رہے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ کے لیے بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ظالم نے ایک مظلوم کے اوپر ظلم کیا. ظلم اور ظالموں کو ساتھ دینا خود ایک بہت بڑا ظلم ہے. بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ تو پہلا ظلم تو آپ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کسی کا ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں, اس کے ساتھ آپ شریک ہو گئے, تو اس سے بڑا تو کوئی ظلم ہے ہی نہیں. اسی پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ظالم کے ساتھ چلے اور حالانکہ وہ جانتا ہو کہ وہ ظالم ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. مطلب آپ دیکھیں کتنی بڑی بات کہہ دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ ایک ظالم کے سپورٹ میں بھی کھڑے ہو گئے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے تو آپ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گئے, تو پیچھے کیا رہ گیا. کو رہنے کا جھوٹ بولنے والے کو جنا مطلب اس کے سوار کو مطلب جھوٹ بولنے والے کو ذلیل اور ہلاک کر دیتا ہے. جھوٹ بھی اسی بات سے چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہوتی ہیں مطلب جس کو ہم بہت اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ کوئی معنی نہیں رکھتی, لیکن وہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے بھائی. وہ چھوٹی چھوٹی سی اگر بہت ساری باتیں جب ہو جائیں گی تو وہ کسی پہ ظلم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ ہو سکتا ہے کسی کی بات کو غلط بیانی پہ کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, اس کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں کسی بھی شخص. سب سے بڑی بات سب سے بڑی کہ وہ اس کا ظلم ہو ہمارے اپنے لیے بھی ظلم ہو, کیونکہ جب ہمیں قبر میں جائیں گے تو تب جو ہم نے گناہ کیے وہ ہمارے اوپر بھی ظلم ہو جائے گا نا. تو اسی پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ میں نے کبھی انسان پر ظلم نہیں کیا, یہ انسان ہی ہے جو میری باتوں پر عمل نہ کرتے ہوئے اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے. بالکل. جیسا کہ ظلم کرنا آپ کا ٹاپک ہے, تو آپ دیکھیں نا کہ رسول خدا کے پردہ فرمانے کے فوراً بعد بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا کے در کو آ کے ظالموں نے جلا دیا, جبکہ پتا تھا کہ نبی پاک کا وہ در ہے کہ جہاں پر سرکار سلامی دیا کرتے ہیں یا فرشتے آ کے سلامی دیا کرتے ہیں. یہی نہیں, محسن کو شہید کر دیا. لازمہ جب وہ آگ کا سلسلہ شروع ہوا, دروازہ جلایا گیا, اس کے بعد ایسے بے شمار واقعہ 61 ہجری کا تو وہ واقعہ ہے کہ جس پہ کائنات لرز جاتی ہے. یہ مطلب حد ہوتی ہے کہ نواسہ رسول دین اسلام کو بچانے کے لیے کربلا پہنچے. کسی بھی اپنے جوان ہو یا شیر خوار ہو, کسی کی بھی قربانی دینے میں حسین مولا نے ذرا سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ قدم پیچھے ہٹایا نہیں. لیکن ظلم کے سامنے مولا فرماتے ہیں نا کہ ظلم کے سامنے جتنی جلدی کھڑے ہو گئے اتنا تمہیں کم سلسلہ منظور ہوگا, لیکن ظلم کے سامنے جتنا تم دیر سے کھڑے ہو گئے اتنا تمہیں زیادہ قربانی دینا پڑے گی.
نقصانات اٹھانا پڑیں گے. تو حسین مولا نے ایسا نہیں کیا, ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا, قربانی دے دی, اپنا سارا گھرانہ قربان کر دیا, سب شہید ہو گئے, لیکن سچ سچ ہوتا ہے, سچ جیت کے رہتا ہے. بے شک. سر اٹھا کے دیجیے حسین مولا کی طرف. جی بالکل. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے ظلم کرنے والوں سے بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو کہ جتنا انہوں نے تم پر ظلم کیا ہے, لیکن اگر تم اس پر صبر کر لیتے ہو تو یہ تمہارے حق میں اس سے بہتر ہے. اس سے مراد ہم لیں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنا تم پہ ظلم کیا گیا ہے اتنا ہی تم بدلہ لے سکتے ہو, لیکن اس سے بھی گریز کرو کہ تم اتنا بھی بدلہ نہ لو بلکہ صبر کر لو, کیونکہ پھر وہ معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے اور خدا ہی اس کو ڈیل کرے گا. ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹاپک ہے جو آج ہم پوری ٹرانسمیشن میں ہم اس پہ بات کریں گے اپنے تمام مہمانوں سے بھی, اور ہم خود بھی اس پہ گفتگو کریں گے. اور جیسے کبھی ہم نے اسٹارٹ کیا کہ ظلم کی کئی اقسام ہیں, جس میں ایک اقسام ہم پہ جو ظلم ہو رہا ہے, دوسرا ظلم ہم پہ یہ ہو رہا ہے کہ مہنگائی. سب سے بڑا سارے ظلم سے سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ یہی ہمارے اوپر کہ بڑا مہنگائی کا جو ایک پہاڑ ہمارے درمیان آ کے کھڑا کر دیا گیا ہے, تو اس سے بچنا تو بہت مشکل لگ رہا ہے کہ روز بروز جو چیز 100 روپے کی ملا کرتی تھی آج وہ 400 روپے کی ہے. یہ نہیں کہ وہ 50 روپے بڑھ گئے ہوں یا 100 روپے بڑھ گئے ہوں. اور بڑا المیہ یہ ہے کہ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ پوری دنیا میں جب کوئی مخصوص دن آتے ہیں, کوئی عبادت کے دن آتے ہیں, اور خاص طور پہ رمضان المبارک جیسے مہینہ آتا ہے, اتنے ہی ریٹس بڑھا دیے جاتے ہیں, جبکہ آپ کو ایک دوسرے کو آسانی پرووائڈ کرنی چاہیے اور اسی ٹائم آپ لوگ ریٹس بڑھا کے اگلے کی پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, کچھ کیا بہت ساری ہماری تو کمیونٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے اوپر بھی یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ جو پرائسز ہائی کر رہے ہیں. وہ لوگ تو پتہ ہے صرف کاسٹ نکالتے ہیں کہ کھجور کتنے کی آئی تھی, بلکہ کہتے ہیں اس میں اس کو بھی ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں, کاسٹ کو بھی, بولتے ہیں بھائی اس کا اتنا پرسنٹ دے دیں آپ, وہ بھی ثواب میں شامل ہونا چاہتے ہیں. وہ والدین جن کی اولاد نیا نیا روزہ رکھنا سیکھ رہی ہے یا رکھ رہی ہے, تو ان کے لیے کتنا مشکل کا وقت ہوگا, جو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کو کہاں سے کھلائیں پلائیں, ان کی سحری ان کی افطاری کا کہاں سے ارینج کریں. ٹھیک ہے نا کہ مطلب ایک ایک کلو جو چیز لے آ رہا ہے 400 روپے 500 روپے, مطلب 2 آدمی افطار نہیں کر سکتے. اور یہ بہت مطلب بازار جانا آپ جائے تو مطلب 2 آدمیوں کی افطاری 5000 کی آ جائے, بہت بڑی بات ہے. تو انسان کیا کرے, وہ باپ کہاں جائے, وہ باپ اپنے بچوں سے کیسے منہ چھپائے, وہ ماں کہاں جائے جو بہانے کرتی ہے. بلکہ مائیں تو کھانا ہی چھوڑ دیتی ہیں کہ میری اولاد کے منہ میں چلا جائے, وہ بیچاری مائیں بھی سروائیو کر رہی ہیں اس طرح کی مشکل. پروردگار کی بارگاہ میں دعا رہتی ہے مریم کے پروردگار جو ہم نے عبادت کی اس ہفتے میں, خاص طور پہ ظلم سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو جائے کہ مہنگائی کا جو بوجھ ہے نا یہ تھوڑا سا ختم ہو جائے, تو اس کے بعد دیکھتے ہیں. آپ کی روزہ کشائی ہوئی ہوگی یقیناً, تو وہ روزہ رکھا تھا آپ نے, یا وہ ہوتا نا کہ بچپن میں آدھا روزہ رکھ لیا جاتا ہے؟ نہیں, بلکہ میں نے تو پورا روزہ رکھا تھا, اور میرے پیرنٹس کو نہیں آئیڈیا تھا کہ میں پورا روزہ رکھ پاؤں گی. تو جب میرے فادر کو بھی پتا چلا کہ اس نے پورا روزہ رکھ لیا ہے, تو انہوں نے اسی وقت دیگیں پکوائی اور بانٹی, اور اس کے بعد ہاں اچانک, کیونکہ ان کو آئیڈیا نہیں تھا نا کہ یہ پہلا روزہ رکھ بھی لے گی یا بیچ میں کھول لے گی, کیا ہوگا. جمعے کا دن تھا, میرا پہلا روزہ تھا, اور وہ دن میرے لیے آج بھی یادگار دن ہے, کیونکہ جب والدین بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں تو بچے پھر آگے کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ مزید یہ کام کریں کہ ہمارے والدین اس سے خوش ہوئیں, اس سے کچھ اچھا ملا ہے, ہمیں انعام ملا ہے, یا یہ کوئی اچھی چیز ہوئی ہے ہمارے ساتھ. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میری کوشش ہے کہ میں کوئی ایک روزہ بھی نہ چھوڑوں. جیسے میرے پیرنٹس کی بھی یہی عادت ہے, بیمار ہو جائیں گے لیکن روزہ نہیں چھوڑیں گے, تو میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ پریکٹس کا روزہ ہوتا ہے نا, مطلب ماں باپ ہوتے ہیں ہماری فیملی کو ہوتا ہے وہ کہ آج آپ صبح اٹھ کے ناشتہ نہیں کیجیے گا, چھوٹے چھوٹے ہوتے نا, اچھا اب کھولتے ہیں آپ کا روزہ کھل گیا, ایسا روزہ رکھا تھا یہ ڈائریکٹ پورا؟ نہیں, بلکہ میرے پیرنٹس جب سحری کر رہے ہوتے تھے نا, میں اٹھ جایا کرتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, مجھے بھی کھانا ہے, آپ لوگ کیوں کھا رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئی یہ کچھ ہے, یہ پیرنٹس نہیں کھاتے نا پورا دن. ان کو دیکھ کے ہی مجھے شوق پیدا ہوا کہ یہ کام میں نے بھی کرنا ہے. اچھا. اور پھر مجھے کہا بھی میری مدر نے کہ نہیں اگر رکھا جا رہا ہے, میں نے کہا نہیں, میں پانی بھی نہیں پیوں گی, میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی, میں نے رکھنا ہے. میں بہت چھوٹی سی تھی اس وقت. تو بس یہی ہے کہ اگر پیرنٹس یہ سب کچھ کر رہے ہو نا تو اولاد دیکھ کر ضرور اڈاپٹ کرتی ہے اس کو. بالکل, یہ تو بات ہے, بالکل
माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इस पे फिर गुफ्तगू रहेगी। जी, इसमें मैं एक बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और ऐड करती जाऊँ। इरशाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों मजलूम की दुआ से बचो क्योंकि वो दुआ बादों से ज़्यादा ऊंची चली जाती है और खुदा इससे कहता है कि मुझे अपने इज़्ज़त और जलाल की कसम कि मैं तुम्हारी हिमायत करूँगा ख्वाह कुछ दिनों बाद ही सही। बेशक बेशक, वो बड़ा गफूर रहीम है, बेशक, क्योंकि वो अक्सर रहम जिन करने पे वाला है। जी जिन पे जुल्म होता है ना, उनको उसका जो अल्लाह की तरफ से मिलता है रिजल्ट, चाहे थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन उनका इंसाफ फिर खुदा ही करता है। बिल्कुल। अच्छा, हमें लग रहा होता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, हमारे साथ फौरन रिप्लाई नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। जैसे अक्सर घरों में होता है ना कि हमने बचपन में जिद की कि अम्मी ये चीज खानी है, ये, लेकिन वो चीज हमारे हाथ में बेहतर नहीं होती, तो हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं कि नहीं अभी नहीं, चला था कल रात को, या अभी सो जाओ सुबह उठ देंगे, तो उसमें हमारी भलाई होती है। बड़े बहुत बेहतर समझते हैं, और फिर वो बड़ा जो सबका बड़ा है मेरा पास परवरदिगार। इंशाल्लाह आज पूरी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू रहेगी, जुल्म के खिलाफ बोलेंगे हम लोग, और जुल्म के लिए हम एहतजाज करेंगे हम। जी मरियम, तो टॉपिक पे गुफ्तगू जारी रहेगी, और अब वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिएगा हुस्ने रमजान। हुस्ने रमजान, हुस्ने रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन। अब वक्त हुआ है हुस्ने रमजान की खुसूसी नशरियात में रमज़ान अवेयरनेस सेगमेंट का, जिसमें रोज़ाना की तरह हमारे साथ हैं असद जैदी खान। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे बेटा असद भाई? असद भाई 13वां रोजा हमारा, और पता ही नहीं चल रहा। ये तो वो जुमला है जो हम रोज बोलते हैं और बोलते रहेंगे। आज तो मैं भी सोचने में मजबूर हो गया हूँ कि इससे 17 रोजे रहेंगे। तो ये बड़ा अजीब सा है। और आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है हमारा जुल्म करना। जुल्म करना। तो इस पे तो बहुत ज़्यादा कौन कौन से जुल्म होंगे जो कौन से जुल्म जो होंगे जो हम भी हम शायद हाईलाइट कर सकें। कहीं कर रहा हूँ। जुल्म की अक़साम भी आपसे डिटेल पूछेंगे हम। लाजमत है कि जुल्म की अक़साम कितनी होती है। तो जुल्म करना तो हमारे यहाँ का इस एक आम सा पैटर्न बन गया, रिवाज हो गया। जुल्म के हवाले से जिस तरह कहा गया कि अल्लाह के अजाब से जो है बचो, जुल्म मत करो, उसके हवाले से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि क्या जैसे जो लोग जुल्म कर रहे हैं दूसरे पर, या किसी की हक तलफी कर रहे हैं, इस तरह के जो मामलात हो रहे हैं, उस पर अल्लाह क्या कहता है, किस तरह रोक रहा है इंसान को, आप उसके हवाले से कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो बिल्कुल पुरानी और तमाम इस्लामी तहज़ीबात से वाज़ेह है कि शिर्क के बाद जो बड़े गुनाह हैं, बिल्कुल भारी गुनाह जिनको कहा जाता है, उनमें से एक जुल्म। जिस तरह से खुदा ताला ने अपनी ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना, यानी शिर्क, वो ज़ाहिर खुदा की ज़ात के साथ एक जुल्म है इंसान का। यानी खुदा को यकता मानना और खुदा की वहदानियत का इकरार करना, ये खुदा के वजूद के साथ हमारा इंसाफ है। यानी देखें, जो भी किसी भी चीज़ को उसके मुकाम और महल पे रखना, ये वो चीज़ है जो कि अदल है। और जैसे ही हम किसी चीज़ को उसके मुकाम और महल से हटा देते हैं तो यही जुल्म बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। यानी आम जो हमारे नाज़रीन हैं उनकी ज़बान में ये बात करूँ, जब भी किसी चीज़ को उसके मुकाम से हटा दिया जाए तो फिर वो जुल्म है। बिल्कुल। अब खुदा का मुकाम और मर्तबा ये है कि वो यकता है, वो यगाना है। बिल्कुल ठीक है। और वो उसका कोई हमसर नहीं है। अब जैसे ही हमने किसी और को खुदा का हमसर ठहराया तो जाहिर है ये अब हम खुदा की ज़ात के साथ जुल्म हो गया। ठीक है। और इसकी भी माफ़ी नहीं है, ज़ाहिर बात है, मुशरिकीन में इंसान का शुमार। और फिर वो जुल्म जो कि बंदेगान इलाही पर जुल्म, बिल्कुल अल्लाह के बंदेगान पे जुल्म है। खुदा अपने से मुतालिक मामलात में तो खुदावंद आलम की जानिब से माफ़ी तलाफ़ी मुमकिन है, लेकिन बंदों के मामलात बहुत संगीन है, बहुत हसास है। क्योंकि जब तक वो रिलेटेड शख्स, जब तक वो मुतालिका फ़र्द वो रोज़े महशर अगर किसी शख्स के जुल्म के हवाले से खुदा की बारगाह में वो फरियाद बुलंद कर देता है, बिल्कुल, तो फिर खुदा की ज़ात का वहाँ पे हक इंसाफ यही है कि उस मज़लूम ने जो अपनी हक सदा बुलंद की है, खुदावंद आलम उसको, जो जालिम है, जालिम को उसके मकाम मंतकी तक पहुँचाए। बिल्कुल। लेकिन अगर जैसे कोई शख्स इस दुनिया से चला गया और आपने जैसे किसी शख्स ने उसके साथ बुरा किया, जुल्म कर दिया, वो इस दुनिया से जा चुका है और वो बंदा उससे माफ़ी मांगना चाहता था या नहीं मांग सका, उसकी डेथ जल्दी हो गई है, तो फिर उस मामले में क्या किया जा सकता है?
اس میں یہ ہے کہ حق مظالم، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کے لوگوں پر کوئی حقوق تھے یا لوگوں سے متعلق آپ نے ظلم کیا، ان کی حق تلفی کی اور وہ دنیا میں نہیں رہے ہیں، تو پھر رد مظالم کے طور پر آپ کفارہ اس کا آپ کو ادا کرنا ضروری ہے. اور وہ ظاہری بات ہے اسی مالیت کا ہوگا کہ جس مالیت کا آپ نے اس کا حق کو زائل کیا، اس کے حق پہ جو پائمال کیا آپ نے، اسی مالیت کا پھر آپ کو رد مظالم آپ کو ادا کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ نماز رد مظالم بھی ادا کی جاتی ہے، اسی نیت سے 2 رکعت نماز ہوتی ہے. وہ بھی اس نیت سے ہوتی ہے کہ ہم سے جو ایسے ظلم جو کہ ہم نے ان کی معافی نہیں مانگی اور اب وہ جمع شدہ ہے، بالکل اس کے لیے نماز رد مظالم بھی ادا کی جاتی تو ہے. اس کا کوئی طریقہ کار بھی ہے؟ بس سمپل 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ نماز، اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ سے یہی ابو درگزر طلب کریں، خدا تیرے بندگان سے جو بھی میرے حق جو یعنی جس کے لیے وہ قیامت کے روز میرا گربان تھام سکتے ہیں، تو خدا بند عالم تو ان کی بخشش کرو. ٹھیک ہے، سمپل 2 رکعت نماز کے ساتھ. اس طرح سے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ 2 رکعت نماز بخشش گناہان ہے، 2 رکعت نماز مغفرت ہے. اسی طریقے سے 2 رکعت نماز رد مظالم بھی ادا کی جا سکتی ہے، اس نیت سے کہ بندگان کے حقوق جو ہے نا، ہم اس سے کم از کم اپنے آپ کو مکمل بڑی عظمت تو نہیں ہے لیکن بہرحال اس میں کچھ کمی ہو سکتی ہے. بس ظلم کا سلسلہ یہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سن 61 ہجری میں جو اتنا بڑا ظلم ہوا، جی، اور رسول کائنات کے بعد جو ظلم ہوا، گھرے پر سیدہ صلی اللہ علیہ کو جلایا گیا، تو یہ سلسلہ تو ہمیشہ چل رہا ہے، یہ رکے گا کب یہ سلسلہ؟ دیکھیں انسان کب باز آئے گا اپنی حرکت سے؟ یہ مطلب رسول کائنات کی پیاری بیٹی ان کو در کو جلا دیا آپ نے. پتا ہے کہ رسول کائنات کی یہ جگر ہیں، جگر گوشہ رسول ہیں. بات یہ ہے حسن یاسر صاحب کہ جب خدا تعالیٰ انسان کو خلق کر رہا تھا تو اس وقت فرشتوں نے چونک کر کہا تھا کہ یہ تو زمین میں سرکشی کرے گا. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ فرشتے ظاہر ان کے سامنے انسان کی خلقت تھی، تو وہ جانتے تھے کہ یہ زمین پہ جا کے سرکشی کرے گا. اور پھر وہ وہی ہوا کہ حضرت آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے انسانی تاریخ میں سب سے پہلا ظلم کی ابتدا. بالکل. پھر اس کے بعد انبیاء کی تاریخ میں آپ دیکھیں فرعون، حامان، شداد، جتنے بھی آئے انہوں نے پیغمبر سب کے دور میں یہی ہوا. اپنے دور میں انہوں نے جو بھی بندگان الہی جو کہ اللہ کی طرف بلاتے تھے، حق کی طرف بلاتے تھے، انہوں نے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کا آپ دیکھیں کہ ان کو منجنیق میں بنا کر جس طرح سے دیکھا گیا. لیکن ایک طرف یہ ہے کہ یہ ظلم کی داستان ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. بالکل. یعنی اگر اس وقت حضرت ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں کہ رب یا نہ رکونی بردم وسلام، تو اس وقت وہی آگ سرد ہو رہی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ اگر ظلم و ستم کا شکار ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی نجات کا بھی راستہ قرار دے رہا ہے. تو اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولتا رہا. اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے دعوت حق کا آغاز کیا تو ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے. وہ جو رحمت للعالمین ہے، یعنی کل تک جن کو صادق اور امین کہا جا رہا تھا، جن کی صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دے رہا تھا جیسے نمایاں رب، وہی رسول خدا نے جب حق کی بات کی اور کہا کہ تم ان بتوں کی پرستش نہ کرو جو تم نے خود بنائے ہیں، تو پھر کیا ہوا کہ انہی کے خلاف ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا. اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک جنگیں سلسلے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی الہی مدد شامل ہوتی رہی. حضرت علی علیہ السلام نے جو رسول خدا کی نصرت کی، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انتظام تھا کہ ذوالفقار حیدری کا رسول خدا کے ساتھ ساتھ چلنا اور یہ تمام غزوات میں ساتھ رہنا. پھر ہمارے عامہ تاجین علیہ السلام، آپ نے جیسے کہا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، رسول اللہ کو اس دنیا سے گئے 75 یا 95 دن بھی نہیں گزرے تھے، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، اور پھر تاریخ انسانیت، تاریخ بشریت جس ظلم و ستم کو بیان کرنے سے بھی قاصر ہے. دنیا میں کوئی مورد اس ظلم کو انتہا تک بیان ہی نہیں کر سکتا. بالکل اس کے بس سے باہر ہے. اور وہ ہے جو کہ 61 ہجری میں مارکا ہے حق و باطل، کربلا کے میدان میں نواسہ رسول پر ڈھائی جانے والا ظلم. اور پھر یہ ظلم یہی نہیں ختم ہوا، اس کے بعد کربلا سے کوفہ و شام کی راہوں میں مخدرات عصمت جس طرح سے ان کو لے جایا جا رہا ہے، یہ تمام معاملات ان کو اسیر کیا جانا. تو یہ تاریخ انسانی میں ایک تسلسل ہے. اور آج بھی دیکھیں کہ جب بھی انسان کے ذہن میں وہی فرشتوں نے جو چونک کر کہا تھا کہ یہ تو زمین میں سرکشی کرے گا، تو آج بھی جگہ جگہ انسان یہی سرکشی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے عدل الہی ایک وقت آئے گا کہ جب خدا تعالیٰ اپنی آخری حجت امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرمائے گا. امام زمان علیہ السلام اس ظلم کی بہتری کریں گے.
بالکل اس کا حتمی انجام تک امام زمان علیہ السلام پہنچائیں گے. دنیا کو عدل و انصاف سے وہ پر کریں گے, عدل الہی کو وہ امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے. ٹھیک ہے, اس کی اصل شکل میں, اس کی بیان شکل میں امام زمان علیہ السلام امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے. تو یہ دنیا جس طرف جا رہی ہے, یہ ظلم بڑھتا چلا جائے گا, یہ بربریت بھی بڑھتی چلی جائے گی, تابقتے کہ خداوند عالم منجی عالم بڑی شریعت امام زمان علیہ السلام بنائے گا, اور وہ اس دنیا کو پھر عالم سکون میں بدلیں گے. کیونکہ اکثر لوگ وہ ہمارے درمیان یہی گفتگو ہوتی ہے کہ یعنی کہ ان ہستیوں کو نہیں چھوڑا گیا, مظالم ان پہ ڈال دیے گئے, پھر عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ اگر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں, جو مطلب ظالموں کے ساتھ بھی چل رہے ہیں, اس پہ اسلام کیا کہتا ہے کہ ایک بندہ جو ظلم کر رہا ہے, کچھ لوگ اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں, ان کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ ہاں, حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 افراد جو ہیں وہ ضرور ملامت کا شکار ہوتے ہیں, جن میں سے ایک تو وہ ہے کہ جو کہ ظلم کرنے والا ہے, اور ایک وہ ہے جو کہ ظلم کی کمک کرنے والا ہے, اور ایک وہ جو کہ ظالموں کا ساتھ دینے والا ہے. ٹھیک ہے, تو تیسری کیٹیگری بہت شدید ہے کہ اگر آپ ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں تو اس صورتحال میں بھی آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ ظلم میں اس کے ساتھ شریک ہیں. تو یہ ظاہری بات ہے, ہمیں اس میں بڑا امتیاز کرنا پڑے گا کہ ظلم کی بھی ایک ہمیں شناخت کرنی پڑے گی, ظالم اور مظلوم کی بھی شناخت کرنی پڑے گی. یہ بہت اہم اور حساس معاملہ ہے کہ ہمیں جس کو ہو سکتا ہے ہم اپنے دانست میں مظلوم سمجھ رہے ہیں وہ ظالم ہو, تو ہمیں ظالم اور مظلوم کی شناخت بہت اہم ہے. پھر اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے, اور اس کے لیے پھر ہمیں بصیرت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, اور بصیرت ہمیں کہیں سے نہیں مل سکتی سوائے قرآن اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے. وہاں سے آپ کو یہ ڈسٹنکشن ملے گی کہ آپ کو کس طرف کھڑا ہونا ہے. تو پھر وہاں پر جو آپ کا اسٹینڈ ہوگا وہ پھر اس بات کا تعین کرے گا کہ آپ اس دنیا اور آخرت میں کہاں پہ آپ سرفراز ہونا چاہتے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تو ہے کہ مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا. جی بالکل بالکل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا کہ جہاں بھی تم کہیں دیکھو کوئی شخص ظلم کیا جا رہا ہے کسی شخص پر, تو اس کے حامی اور مونس بنو. ٹھیک ہے, اس کی دل جوئی کرو, اور اس کو ظالم کی شر سے بچاؤ. ٹھیک ہے, ظالم کی شر سے بچانے کے مختلف طریقے ہیں. آپ اس کو اخلاقی مدد فراہم کر سکتے ہیں, آپ اس کو مالی مدد فراہم کر سکتے ہیں, آپ اس کو قانونی مدد فراہم کر سکتے ہیں, آپ اس کو علمی مدد فراہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت طریقوں سے آپ اس کی کر سکتے ہیں مدد. یعنی اگر کوئی شخص اگر آپ کے کسی علمی مشورے کے ذریعے سے کسی بڑے ظلم سے نجات حاصل کر سکتا ہے, تو آپ اس کو علمی مسئلے میں پھنس جاتا ہے, تو پھر اس پہ کوئی وہ ظالم جو ہے نا, مطلب کسی سے فرق ہے قرض لے لیا, اس کو تنگ کر رہا ہے, وہ ظلم کر رہا ہے. تو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے پاس دینے کا ہے قرضہ جو آپ نے لیا وہ اتار سکتے ہیں آپ, لیکن آپ ٹال مٹول کریں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے. ہاں بالکل, کیونکہ دیکھیں جس شخص جو آپ کا قرض خواہ ہے وہ آپ کا دامن تھام سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس دنیا سے آپ اللہ نہ کرے جو بھی انسان جس نے قرض لیا وہ دنیا سے چلا گیا, تو روز محشر وہ شخص اس کا دامن تھام سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کہ میں نے اس کا معاف نہیں کیا تھا قرضہ. تو اس میں انسانوں کو بھی تھوڑی سی ہمدردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ دیکھ لیں کہ وہ شخص اگر واقعی جنرلی اس کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ وہ آپ کا قرض ادا کر سکے, تو اگر آپ ہو سکے تو آپ ایک لانگ ٹرم گیم کیوں نہیں کریں. آپ اس دنیا میں اگر آپ اس کو جو سکون مل جائے گا, سکون مل جائے گا, آپ اس کو کسی حد تک اس کے قرضے کو معاف کر دیں. اور آپ اپنے, اور میں ذاتی طور پہ بہت سے افراد کو جانتا ہوں جنہوں نے لوگوں کے قرضوں کو معاف کیا, خدا تعالی عالم نے ان کے قرضوں سے بڑھ کے کئی ان کو ادا کر دیا. لیکن وہ لوگ جو حیثیت رکھتے ہیں اپنا قرض اتارنے کی, وہ جان بوجھ کر اگر نہیں دے رہے تو وہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے. تو کوشش کریں یہ حرکت مت کریں, کیونکہ آخرت میں آپ کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ جب تم اتار سکتے تھے قرضہ تو کیوں نہیں اتارا, کیوں اگلے کو بھی تنگ کیا. آخرت تو بہت دور کی بات ہے, برزخ میں بہت شدید معاملات ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے نا, جیسے برزخ میں اگر ہم نے کسی کے متعلق غیبت کی ہے, کسی کے متعلق کوئی بد کلمات کہے ہیں, تو ایک بچھو ہے جو ہماری جان نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے کوئی سانپ ہے, کوئی بچھو ہے جو اسی وجہ سے ہمارے پیچھے پڑا رہے گا کہ ہم نے کسی کا قرض نہیں ادا کیا. یہ جو بھی یہ تمام معاملات بڑے حساس ہیں. جس نے قرض لیا اس کے حالات خراب ہو گئے, مصیبت آ سکتی ہے, اس کا ارادہ تھا دینے کا لیکن وہ نہیں دے پایا, تو اس کو تشدد کر کے, اس کو ذہنی ٹارچر کر کے اس کو دو بیچارہ, ہو سکتا ہے اس کی سانسیں آدھی سانسیں اس وجہ سے ختم ہو گئی ہوں کہ اب یہ پھر سامنے سے کیسے کروں گا. اچھا پھر المیہ دیکھیں آپ, پھر وہی شخص جا کے جنات میں معاف کر دیتا ہے. اور ورثہ کا بڑا دل دیکھیں آپ کے, مطلب ورثہ پھر کھڑوں کا اعلان کرتے ہیں اگر ہمارے والد صاحب یا کسی کا بھی کوئی آپ پہ کسی کا قرضہ ہو تو ہمیں بتائیں آپ. تو یہ ایک اچھا عمل ہے, لیکن عمل میں دونوں طرف سے اچھا وہ عمل, دیکھیں دونوں طرف سے ایک خلوص چاہیے. جو قرض ادا کرنے والا ہے وہ بھی اس کو بھی ہے کہ وہ خلوص نیت سے اگر وہ واقعی اس کیپیسٹی میں ہے تو اس کو چاہے دیکھیں ڈائلاگ کرنا پڑے گا
اگر فرض کریں کہ جو قرض ادا کرنے والا ہے وہ اماؤنٹ بڑی ہے، وہ نہیں ادا کرنا پڑا، تو بات چیت کر کے بجائے اس کے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو قرض لینے والے حضرات ہیں جو کہ نہیں دے پا رہے ہوتے وہ اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی کال نہیں اٹینڈ کر رہے ہوتے، کوئی بھی اس کے بجائے آپ سامنے رہیں، آپ ڈائلاگ کریں اور آپ کوئی نہ کوئی اسکیڈول اپنا بنائیں کہ بھی ٹھیک ہے میں ابھی اس کیپیسٹی میں نہیں ہوں، چلیں 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد میں اس طرح سے قسطوں کی شکل میں ادا کروں گا، کم سے کم انسان سامنے رہے گا نا تو یہ تاثر نہیں ہوگا کہ یہ شخص جو ہے نا اسکیپ کر رہا ہے، تو جب کوئی انسان اسکیپ کر رہا ہوتا ہے نا تو پھر اس صورتحال میں اس کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بینکنگ کے جو لونز ہوتے ہیں اس میں تو مسائل بہت شدید ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سامنے بھی نہ ہو، اس کا فون بھی بند ہو، تو پھر اس کے نتیجے میں اس پر قانونی جو شرائط ہے بہت سخت ہو جاتی ہیں اس پر، تو لہٰذا اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی پرابلم کو ڈسکس کرے کہ بھی میں جاب لیس ہو گیا ہوں، یہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا کاروبار کا نقصان ہو گیا ہے، جیسے اب کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں پاکستان سے باہر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا بھلا ان کا روزگار چل رہا ہوتا ہے، یہاں پر وہ کوئی اپنے گھر کی انہوں نے فائنانسنگ کی ہوتی ہے، اس کی نہیں انسٹالمنٹ دے پا رہے ہوتے، اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے بینکرز ان کو کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس فون کو اپنے اوائڈ کرنا شروع کرتے ہیں، نہیں، آپ ان کو پرابلم اپنی جنرلی بتائیں، وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اور میں نے خود ایک صاحب کو اس بارے میں مشورہ دیا جو کہ اپنے ہی گھر میں جو کہ انہوں نے رینٹ پہ دیا ہوا تھا بڑے مسائل کا شکار ہو رہے تھے، وہ گھر والے بھی اور خود وہ صاحب مکان بھی، نتیجے میں کیا ہوا جب انہوں نے بات چیت کی تو پھر اس کے بعد ایک اسکیڈول بنا، اس کے بعد معاملہ حل ہو گیا۔ آخری جو سب سے بڑا ظلم ہے میں بھی اس وہ حوالے سے رمضان کا مہینہ اور مہنگائی، میرے خیال سے اس سے بڑا تو ظلم ہے ہی نہیں، مطلب کہ اللہ کی عبادت کرنا بھی ہمارے لیے اتنی مشکل اور دشوار کر دی گئی ہے کہ باپ اپنے بچوں کو کیسے روزہ کھلوائے، کیسے افطاری کرائے، مشکل ہے بہت۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے تو انسان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو نہ مانتے ہوئے انسان اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے تاجر کے لیے منافع تو ظاہر ہے ایک آکسیجن ہے، بالکل اسی کے سہارے تو وہ یہ تجارت کر رہے ہیں، بالکل، لیکن اگر وہ منافع خوری مناسب یا جائز سے بڑھ کر ناجائز منافع خوری ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ یہی گرانی کی شکل میں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کہ جو پروفٹ ہمارا ڈیو ہے جو ہمیں لینا چاہیے بالکل، ہم اس کے بجائے زیادہ کی حوث میں ہیں، اور اس کے اور پھر اس کے ساتھ ذخیرہ اندوزی، یہ دونوں چیزیں مل کے اسباب ہو رہے ہوتے ہیں، ایک طرف تو ذخیرہ اندوزی، دوسری طرف کیا ہے ناجائز منافع خوری، اور تیسرا یہ ہے لیک آف کنٹرول، ٹھیک ہے، یعنی اس پر ظاہری بات ہے انتظامی سطح پہ بھی کنٹرول بہت ضروری ہے، تو یہ تینوں چیزیں مل کر مجموعی طور پر گرانی کا لیکن سبب آپ یقین کریں کہ ہم ڈیلی ہمارا روٹین لائف میں جب جاتے ہیں تو ٹریفک جو پولیس کنٹرول کرنا ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، یا آپ یقین ابھی جب ہم 13واں روزہ ہو گیا اتنی ٹریفک پولیس نظر آتی ہے، لیکن صرف وہ ان کا ایک معاملہ ہے کہ مطلب اپنی عبادت میں کم سے کم آپ ڈیوٹی اس وقت تو کر لو، اس ڈیوریشن میں کم سے کم جو آپ سپارہ پڑھ کے آ رہے ہو، قرآن پاک کی طرح نماز پڑھ رہے ہو، روزے میں ہو تو کم سے کم وہ اس ڈیوریشن میں تو چھوڑ دے بندہ، صحیح بات، لیکن وہ پکڑ کے وہ مرغے پکڑے جا رہے ہیں۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے دکاندار پیشہ یا یہ پھل فروش ہیں، خدا نے ان کے دل میں کچھ ایسا خلوص دیا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو دیکھ کر اندازہ کر لیتی ہیں اور اس کے لیے اپنا منافع کو بہت کم کرتے ہیں، بالکل ہیں ایسے لوگ، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں، لیکن قابل مثال ہیں، کبھی اچھی مثال دیتا ہوں، ایسے لوگوں کو لانا پڑتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پھر اللہ برکت بھی دیتا ہے بڑی، لوگ ان کے پاس دور دور سے آتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایک تو یہ چیز بھی اچھی دیں گے، اچھا ایک طریقہ تو یہ کہ آپ نے چیز کی قیمت کم کر دی لیکن آپ نے چیز جو ہے وہ آپ نے کم کوالٹی کی دی، یہ بھی ہے، آپ چیز کوالٹی کی دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اگلے کا احساس کرنا، ہاں بالکل، دیکھیں بہت سے ایسے ڈیلنگ ہیں جو کہ آپ اللہ کے لیے بھی تو کریں نا، ساری چیزیں اب میں ٹھیک ہے میرے ساتھ بھی اور ہر ایک ساتھ اس کی معیشت اٹیچ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس معیشت کے ساتھ ساتھ آپ کی کسی بھی وقت آنے والی آپ کی آخری سانس کی ہے، اجل بھی کسی لمحے آپ کے منتظر ہے، ہو سکتا ہے آپ نے کسی غریب کا احساس کرتے ہوئے آپ نے 10 روپے کم کر کے اس کو چیز دے دی، نہیں معلوم آپ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے آپ کو کتنی بڑی نادانی پریشانی سے بچا لیں، وہ دعا دیتا ہوا گھر جائے گا، اپنے بچوں کو پھل کھلائے گا، سوچیے سر ابھی ایک اور ٹاپک اس میں ظلم کا ایک ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ ظلم کی کیٹیگری پہ جب بات کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اس کیٹیگری پہ بھی بات کریں جو کہ ایک شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی ایک بہت گہرا ٹاپک ہے۔ نہیں لیکن اس میں تو مطلب یہ ہے کہ اس ٹاپک میں تو
ضروری تو نہیں کہ شوہر ہی کر رہا ہو. نہیں نہیں یہ بات بیوی بھی ظلم ہے, کر سکتی ہے. ظلم کر سکتی دونوں ہے, ہوتے ہیں. لیکن معاشرے میں موسٹلی کامن جو ہم نے سنا ہے وہ یہی ہے کہ شوہر اکثر بیوی کی حق تلفی کر رہا ہوتا ہے. تو اس پہ کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کیسے ایک آدمی کو عورت کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے؟ مجھے یہ سوال یہ تو لگتا ہے آپ نے فیصلہ سنا دیا مطلب کہ شوہر ہی کر رہا نہیں ہے. نہیں شوہر نہیں, بیسکلی ہماری سوسائٹی میں جو زیادہ تر چھوڑا دیکھیے آپ ون سائڈڈ نہیں کریں نا, مطلب کہ یہ چلیں خواتین اور یہ مرد کے ہوئے ون سائڈڈ شوہر ہی کرتا ہے. نہیں آپ یہ کہیں میاں بیوی میں دونوں, ہاں دونوں ایک نہیں ہوتا کوئی. یہ آپ کی بات بھی بہت اچھی ہے, اچھا ہے آپ نے, اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. اچھا آپ نے میری بھی شوہر پوائنٹ اور کو صحیح بیوی کیا. کے نہیں آپ کا پوائنٹ نہیں ہے, ہمارا پتہ یہ تو معاشرے کا پوائنٹ ہے. معاشرے کا پوائنٹ ہے کہ میں نے اچھا ایک کو ہائی لائٹ کر دیا. خواتین میں تو شوہر بیچارہ ظلم نہیں, بھائی شوہروں کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے بعد میں. ہم ایسا کیوں نہ کر لیں کہ پہلے ہم شوہروں کے حوالے سے بات کر لیں اور پھر بیویوں کے حوالے سے بات کر لیں. بھائی میں تو مردوں کے لیے اور عورتوں دونوں کے حق میں ہوں. بات جب بھی کی جائے ظلم کی ہو یا سچائی کی ہو, حق کی بات ہو, دونوں پارٹی. ہم ایسا کرتے ہیں پہلے ہم شوہروں کے اکارڈنگ بات کر لیتے ہیں پھر بیویوں کے اکارڈنگ. جہاں تک آپ نے کہا کہ بیویوں پہ ظلم, دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے کمزور شخص وہ ہے کہ جو اپنی بیوی پر اپنی طاقت کے ذریعے بالکل ظاہر بیوی پر ہاتھ اٹھانا, جو کہ بہت معاشرے میں ہمیں نظر بھی بہت برے لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ ایک ایسا ہمارے معاشرے کا سلگتا ہوا المیہ ہے کہ جس کی میں سمجھتا ہوں مذمت تو بہت ہی چھوٹا لفظ ہے, لیکن یہ ہے کہ کم از کم اس کو آپ سوچیں کہ آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ آج یہ ظلم کر رہے ہیں, آپ اس پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کے تشدد کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ سوچیں کہ تاریخ کا پہیہ جو ہے نا وہ بھی تو اس میں آگے چل رہا ہے. تو آج آپ کریں گے تو بالکل قدرتی بات ہے وہی چیز آپ کے بھی سامنے آئے گی. تو یہ چیز لائق مذمت ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جیسے حسن نے کہا کہ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اپنے حقوق اور فرائض, سواری کے دو پہیے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, دونوں کو جہاں بیوی کے حقوق ہیں کہ آپ کو شوہر اس کو نان نفقہ مہیا کرے گا, سال میں جو سردی اور گرمی کے کپڑے بنا کے دینا اس کی شرعی ذمہ داری ہے جو کہ اس کو پورا کرے گا, اور اس کے علاوہ اس کو سر چھپانے کے لیے گھر دے گا, ٹھیک ہے نا, اور اس کو ایک تحفظ دے گا, یہ اس کا بیوی کا حق ہے. لیکن ایسا بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرد جب یہ چیزیں عورت کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں پراؤڈ کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں تمہارے پہ مہربانی کر رہا ہوں. ایسے مردوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اللہ کی بارگاہ سے رزق آیا تھا, آپ نے اور اللہ تعالیٰ نے کسی کی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیا اور آپ اس پر خرچ کریں, یہ آپ اللہ کے سسٹم پہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اصل میں آپ نے نہیں اس پہ خرچ کیا, یہ اللہ نے آپ پر عنایت کی تھی, اور اب آپ اس کو آگے اللہ کے بتائے ہوئے قاعدے قانون اور سلیقے کے مطابق آپ اس کو آگے پرفارم کر رہے ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ میں نے کیا. یاد رکھیے معاشرے میں یہی ہمارا سب سے اہم پہلو ہے کہ جس دن ہم اپنی ذات کے اندر سے یہ میں ہٹا دینا, بالکل ٹھیک ہے, بہت سارے مسئلوں کا حل, سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. کہ ہم جب یہ سوچیں میں نے یہ کیا, آسان طریقہ, اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی انسان کے ساتھ سلوک کریں, چاہے شوہر بیوی کے ساتھ کرے, بیوی شوہر کے ساتھ, یا آپ دوست کے ساتھ, ہمیشہ آپ اس نیت کے ساتھ کریں کہ میں نے یہ خدا اور رسول کی خوشنودی کے لیے کیا, ٹھیک ہے, یا میں نے اپنے وقت کے امام کو خوش کرنے کے لیے کیا, میں نے اپنے وقت کے امام کو بھی تو کچھ ہدیہ پیش کرنا ہے نا, ٹھیک ہے. آج میں کسی پر ظلم سے باز رہتا ہوں, ٹھیک ہے, طاقت رکھنے کے باوجود میں اس پر ظلم نہیں کر رہا, امام زمانہ کو ہدیہ کرتا ہوں, خدا اور خدا کے رسول کو میں خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے اندر وہ چیز نہیں رہے گی کہ میں نے اس شخص پہ یہ کیا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کچھ بھی نہیں کرنے والے, خدا کی ذات ہے جو آپ کو بھی دے رہی ہے, اور آپ کو صرف اس کے لیے وسیلہ بنایا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ دے رہے ہیں, آپ کی تو انسان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے. اگر خدا نہ چاہے تو آپ کو اگلی سانس بھی نہیں آ سکتی. آپ کیسے پراؤڈ فیل کر سکتے ہیں کہ جی میں اس کو کھلا پلا رہا ہوں؟ آپ کا نہیں ہے, یہ خدا کی ذات. دوسری طرف وہ خواتین کے جو ناشکری ہوتی ہیں, جی بالکل, مطلب کہ وہ شوہر بیچارہ کرے بھائی تم مطلب فائٹ ہوتی ہے, بھائی میں دن بھر بچوں کو سنبھالتی ہوں, میں کھانا پکا رہی ہوں, میں یہ کر رہی ہوں, تو اگر تم آپ یہ ایلیگنٹ لگاؤ گے کسی پہ تو سامنے لگے نہیں گا بھائی ہم بھی تو باہر لا کے ہم بھی تمہیں لا کے دے رہے ہیں. جی بالکل, بیلنس چیزیں افراد بھی جو ہے وہ ظاہر بات ہے ظلم کی کیٹیگری میں آئے گا. بالکل, کیونکہ دیکھیں جو شوہر ہے وہ گھر سے باہر جن مسائل کو فیس کر رہا ہے, ٹھیک ہے, آج کل کے دور میں معیشت کو چلانا, ٹھیک ہے, اور جس طریقے سے ملازمتی جو مراکز ہیں ہمارے, یا جو ہمارے کاروباری مراکز ہیں وہاں پہ جس طرح سے ایفرٹ کر کے اس کے بعد پھر ٹریفک ہنگام, اس کے بعد ایک شخص جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو تہذیب محمد والے محمد کے مطابق بھی بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کا
خوش اخلاقی کے ساتھ بالکل پیشانی کے ساتھ استقبال بالکل، کرے. سب سے پہلے اس کو پانی پیش کرے, ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس کو کھانا پانی پیش کرے. اس کے بعد پھر گھر کے جو مسائل ہیں اس پر کچھ دیر کے بعد اگر گفتگو کرے تو میں سمجھتا ہوں بہت سی چیزوں میں ہم بڑے ڈائلاگ سے بچ جائیں گے. ورنہ ہوتا ہی ہے کہ جیسے ہی کچھ اور گھر میں پہنچتا ہے تو اچھا دوسری طرف جو خاتون خانہ ہے وہ بھی اپنی جگہ حق بجانے میں کہ سارا دن وہ بچوں کے ساتھ اور دیگر معاملات میں لازمی بات ہے پیچیدگیوں کا شکار ہے. تو وہ کیا ہے, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی ان کے پاس وہ جسے کہیں کہ دیواریں گریا فوری طور پہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو, کیونکہ وہ اس کو اپنا وارث سمجھتی ہیں, تو وہ چاہتی ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ اسے بیان کر دیں. مگر یہاں پر ہونا یہ چاہیے کہ تھوڑا سا توقف کے دونوں پارٹیاں وہ شخص باہر سے آیا ہے دھوپ سردی پریشانی میں, اور ابھی آپ اس کو تھوڑا سا سانس لینے دیں. اس کے بعد اس کو تسلی سے آپ اس کو آگاہ کریں, ہاں آج گھر میں یہ ہوا, یا گھر میں یہ مسائل کھڑا ہو, یا یہ فلانی فیس ڈیو ہے جو کہ اوور ڈیو ہو گئی ہے, اسکول میں یہ مسئلہ ہے. تو اس سے کیا ہوگا, ہم ایک بیلنس کر کے چلیں گے. تو ہر چیز میں اگر شوہر بیوی ہی نہیں بلکہ ہر رشتے میں اگر ہم تھوڑا سا تہذیب محمد والے محمد کے جو پروٹوکولس ہیں اگر ہم اس کو تھوڑا سا مد نظر رکھیں تو اس میں یہی ہے کہ آپ کبھی بھی رد عمل فوری اظہار نہ کریں. تھوڑا سا روک کر رد عمل کا اظہار کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی ہم یہ جیسے کہتے ہیں کہ ظلم کی کیفیت جس میں ہم خود شکار اس کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں, ہم خود بھی اس سے بچ جائیں. میں سر کی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ فیمیل بھی ظلم کر سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو ہم نے بہت چھوٹے پیمانے پہ بات کی ہے کہ وہ گھر میں جو ہے بات چیت نہیں سن رہی ہے, اپنی صرف سنا رہی ہے. لیکن آج کل کچھ ایگزامپلس میرے سامنے آئی بھی ہیں کہ عورت نے اس کی بات نہیں مانی گئی تو اس نے اپنا گھر ہی خراب کر لیا, ٹھیک ہے, اور یہ سوچتے ہوئے کیا کہ میں آگے تمہاری نسلیں بھی برباد کروں گی. اکثر عورتوں کی اس طرح کی بھی مینٹیلٹی ہوتی ہے. بالکل یہ بہت ہی سنگین پہلو ہے کہ اکثر خواتین جب گھر میں شوہر بیوی کی ناچاکی ہوئی, یا اگر وہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں تو اس میں کوئی ایسی پرابلم ہوئی جس میں انہوں نے کہا نہیں مجھے ہر قیمت پر جو ہے وہ علیحدہ گھر میں رہنا ہے, تو اس کے نتیجے میں کچھ ایسی کنفرنٹیشنز ہو جاتی ہیں کہ پھر اس کے بعد خواتین نو پوائنٹ آف ریٹرن پہ چلی جاتی ہیں, اور اس کے بعد وہ کیا کرتی ہیں, اپنا گھر ہی چھوڑ دیتی ہیں. یہ جو اسٹیپ ہے کہ اپنا گھر چھوڑنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کرنے سے پہلے انسان کو 1000 دفعہ سوچنا چاہیے, ٹھیک ہے. پہلی طور پہ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ فوری طور پہ جس انفیریئرٹی کمپلیکس اور جسے کہتے ہیں کہ انتشار کا شکار ہو جائیں گے, یہ ان کی پوری زندگی میں ان کی سائیکالوجی سے یہ چیز نہیں نکل سکے. جب تک دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے, اصل ظلم ہو رہا ہوتا ہے بچوں کو. بالکل سر, صحیح بات. تو بہترین چیز جس پہ میں بار بار اصرار کرتا ہوں وہ یہ ہے ڈائلاگ. ہم لوگ جب تک آپس میں ڈائلاگ کرنے کے عادی نہیں ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر تحمل کے ساتھ ایک دفعہ بات سننے کے اچھے لسنر ہوں گے, تو ہی ہم بات کو اچھی طریقے سے انالائز کر کے آرگومنٹ کی شکل میں اس کا جواب دے سکیں گے. پہلا ہمارا اسٹیپ یہ ہوتا ہے آرگومنٹ دینا نہیں, ٹرائی ٹو بی گڈ لسنر فرسٹ. جب آپ یہ چیز ہوگی آپ کو اچھا نیگوشیٹر ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو اچھا سننا پڑے گا. تو اس کے لیے شوہر بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر شوہر بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ یہ ظلم ہو رہا ہے, یا بیوی سمجھتی ہے کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے, دونوں صورتحال میں کوئی نہ کوئی تو قریبی افراد ایسے ہیں جن کو آپ درمیان میں لا کر آپ اپنا ایک ڈائلاگ ٹیبل جو ہے نا اس کو سجا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور فیملی کے ایسے سمجھدار افراد ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ خلوص نیت کے ساتھ, آپ بدقسمتی سے بہت سے ایسی بھی مثالیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ جب وہی قریبی رشتہ دار جن پر تکیہ کیا گیا انہوں نے ہی دونوں کے درمیان اختلافات کو بڑھا دیا اور ان کو بالکل ہی وہ طلاق کی سطح تک لے گئے. تو یہ اس سے بڑا جرم ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں اختلاف ڈالنا جو کہ جدائی کی شکل میں ہو, یہ بھاری ترین ظلم ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی معافی نہیں ہے. بدترین ظلم ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان نا اتفاق, یہ بھی ظلم ہے. اصل بھائی بہت ہی اچھا میٹر, بڑا خوبصورت ظلم, اور جتنے کیونکہ تو وہ سبجیکٹ ہے تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا. اگر ہم ظلم کی تعریف کرنے بیٹھے اور اس کے سارے جو معاملات ہیں جس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے فرق تھا یہ کر دیا, بڑے فخر سے بتاتے ہیں, تو لعنت تو ایسے لوگوں پہ کہ جو اپنے مسلمان بھائی پہ کسی پہ ظلم کر رہے ہیں. ظلم کی آخری صورت آپ کو پورا عالم اسلام دیکھ رہا ہے فلسطین میں. مطلب اس سے انسان کا رواں کانپ رہا ہے, رواں رو رہا ہے کہ اتنا ظلم ہمارے بھائیوں پہ. بہرحال اسد بھائی آج جو سب سے زیادہ کوشچن کیے گئے کہ اسد بھائی سے پتہ کریے گا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے قرض ہے
بے پناہ بڑا قرض ہم نے اٹھایا تھا اور ہم نے وہ ادا نہیں ہو پا رہا, ہمارے شوہر کی سیلری کم ہے تو ہمارا ارننگ نہیں ہے بھائی, تو اس کے لیے ایسا بھائی سے کہیں کہ وہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جو تھوڑا سا قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سورہ یا دعا یا کوئی جی بالکل, یہ میں بالکل ایک سمپل سی دعا بتاتا ہوں کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا ہے. اچھا, جمعے کو یہ دعا اگر پڑھی ہے تو دیکھیے, اچھا قرض کی ادائیگی سے 2 لائنوں کی دعا ہے, یہ ہم اس کو ٹکر بھی چاہیں گے کہ چلے. اچھا اگر لیکن جمعے کے علاوہ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. چھوٹی سی دعا ہے, اللہم اغننی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک امن سواک یا حی یا قیوم. صرف 2 لائن کی چھوٹی سی اور بہت ہی مجرب دعا ہے, اور میں نے بہت سے افراد کو الحمدللہ اس دعا سے مستفید ہوتے ہوئے بہت آسانی کے ساتھ دیکھا ہے. ٹھیک ہے, یاد کرنے میں بھی آسان ہے, چند دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک 2 رکعت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ہے کہ صرف ادائے قرض کی نیت سے رسول خدا کو ہدیہ کرتے ہوئے 2 رکعت نماز آپ پڑھیں, اور اس نماز کے بعد آپ یہ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں یہ جو مجھ پر قرض خواہوں کا بوجھ ہے کہ جو میں کو محال ہے کہ ادا کرنا, خدا عالم اپنے حبیب کے صدقے میں ان قرضوں کی ادائیگی میرے لیے سہل فرما, آسان کرنا. تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر اتنا قرض ہو جو کہ زمین اور آسمان کی دولت کے برابر ہے, تو خدا تعالیٰ اس قرض کو بھی ادا کرنے کے لیے اس شخص اس وقت ادا کرتا ہے. تو 2 رکعت نماز ادائے قرض کی نیت سے, یعنی پیمنٹ آف لون کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس خدا کو ہدیہ کر کے اس کے بعد خدا تعالیٰ سے دعا پیش کریں. اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی قرض آسانی کے ساتھ ادا ہو. بہت شکریہ سر بھائی, ہماری وہاں بھی بہت خوبصورت گفتگو رہی. اچھا دوسری صورت, اچھا دوسری طرف یہ کہ لوگ تو فون ہی نہیں اٹھا رہے, لوگ پیسہ دے ہی نہیں رہے, یہ کتنا بڑا المیہ ہے. یہ جیسے میں نے اپنی گفتگو میں بھی کہا کہ جب ہم کوئی شخص اسکیپ کر رہا ہوگا تو ظاہری بات ہے جو قرض خواہ ہے جس نے قرض وصول کرنے اس کے لیے کتنا مال ہے, اس کے لیے بھی در محمد والے محمد سے تعلیم کردہ دعا موجود ہے. صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں نے جو اس پر ایک قرضہ ہے وہ ادا کرنا ہے, وہ آسانی کے ساتھ کر سکتے. یہ دوسری صورت ہے بالکل کہ لوگ اس سے لیا ہوا قرضہ اس کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکیں. تو یہاں بھی چھوٹی سی دعا ہے, اللہم حبی لحظتم من لحظاتک تو یسر اللہ غرمائی بہل قضاب تو یسری بہل اقتضاءات انکا علی کل شیء قدیر. 2 لائن کی دعا امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کرتا ہے. یہ بھی ہم فکر پر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو چلائیں گے تاکہ یہ دونوں طرف قرض کا بھی اس مشکل سے نجات حاصل کر سکیں اور وہ بھی کہ جو کہ قرض دینے والے, یعنی کہ آپ جتنا قرضہ آپ بھول سکتے ہیں اتنا قرضہ لے لیجیے. جی بالکل, کیونکہ قرضہ لینا بہت مشکل کام ہو گیا, تو آپ مشکل کام ہے, اور خاص طور پہ جب سے یہ فائنینشیل بینکنگ اور اس میں آسانی اور سہولیات ہوئی ہیں تو لوگ بہت آسانی سے قرضہ لے لیتے ہیں. تو میں یہاں یہ بھی پیغام دوں گا اپنے ناظرین کو کہ کوشش کریں کہ یہ جو فائنینشیل لونس ہیں جس حد تک آپ اوائڈ کر سکیں اتنا بہتر ہے, ورنہ تو اور یہ دیکھیں کہ آپ کے رینج میں اس کی انسٹالمنٹ اور اس کی جو انٹرسٹ اماؤنٹ ہے آپ کے لیے پاسبل ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے, اور پھر یہ بعض اوقات میں آج بہت اچھی کیپیسٹی میں ہوں لون پیمنٹ کی, لیکن یہ بھی دیکھیں اس کمپنی میں آپ کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں, سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے. بہت شکریہ آصف بھائی, 13 روزے میں بڑی خوبصورت گفتگو رہی. جی مریم. جی تو آج کی گفتگو تو بہت اچھی رہی ہے, ہم نے کافی ڈیپ باتیں بھی ڈسکس کی ہیں. بس اللہ سے دعا ہے کہ جو لوگ اپنی اصلاح اس ڈسکشن سے کر سکتے ہیں وہ لازمی کریں. تو جیسے کہ ہمیشہ کی طرح یہ والا سیگمنٹ تو میں کہتی ہوں کبھی ختم ہی نہ ہو, لیکن ہماری بھی مجبوری ہے, ہمیں سیگمنٹ ختم کرنا پڑے گا. تو بہت شکریہ سر آپ کا یہاں آنے کا, بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا روزانہ. تو اب ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. دیکھتے رہیے حسن رمضان. حسن رمضان, حسن رمضان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں حسن رمضان, اور اب ہماری نعت سیگمنٹ کا وقت سٹارٹ ہو چکا ہے جس میں ہمارے پاس موجود ہیں 2 گیسٹ جو ہمیں سنائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پاس پہلے ثنا گزار ہیں, نعت خواہ ہیں بلال قادری. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, کیسے ہیں؟ ہماری دوسری گیسٹ ہیں شیرین انجم. السلام علیکم شیرین, کیسی ہیں آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ 13واں روزہ ہے اور کتنی جلدی روزے گزرتے جا رہے ہیں ماشاء اللہ سے. جی بلال قادری صاحب کیا سنائیں گے, اگر آپ سے کچھ سرکار کی مدد سناتا ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑی ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل، جدھر وہ علی مقام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا. رہوں گا. بڑا خوبصورت، بہت خوبصورت. ماشاء اللہ، ماشاء بہت اللہ. اچھی آپ نے پڑھی. جی شیرین، اب آپ ہمیں کیا سنائیں گے نعت کا کلام؟ میں کلام سنوں گی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ اشعار پڑھنا چاہوں گی. جی جی بالکل. فردوں کو سرے حشر سما لیں گے محمد، صلی اللہ. فردوں کو سرے حشر سما لیں گے محمد، اور کملی میں غریبوں کو چھپا لیں گے محمد. امت کو جہنم سے بچا لیں گے محمد، ڈالیں گے خدا اور نکالیں گے محمد. کتنی پیاری بات ہے کہ ڈالیں گے خدا اور نکالیں گے محمد. لیکن ہمارے حضور کیا ہیں کہ ہو بہو شکل میں انسان نظر آتے ہیں، وہ سادے کپڑوں میں بھی ذیشان نظر آتے ہیں، اور کچھ بڑے ہو کر بھی جیسے لگتے ہیں فقیر. ہمارے سرکار تو چٹائی پر بھی سلطان نظر آتے ہیں. اور چاہت تھی اس کو جس کا کوئی جواب نہیں. ارے یہ انتخاب کوئی معمولی انتخاب نہیں. اور قسم خدا کی، خدا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اے نبی میرا جواب تو تو ہے پر تیرا کوئی جواب نہیں. میرا جواب تو تو ہے پر تیرا کوئی جواب نہیں. اور میں کہتی ہوں
بے خود کی دیتے ہیں، بے خود کی دیتے ہیں، انداز حجابانہ بہت پیاری ہے مریم، 13واں روزہ بڑا اچھا گزر رہا ہے آپ کا. بلال ابھی تھوڑا سا ٹائم میں ہاتھ باقی، تو بلال سے ہم ایک کلام اور سن سکتے ہیں. جی بلال، آپ اپنی پسند کی کوئی نعت یا کلام سنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، اور مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق
زغرا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں اور ہوا کیسے تر سے وہ سر جدا جہاں عشق کو بھاگے کربلا یہ بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے جن کے باب صلی اللہ کہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام سبحان بہت اللہ اچھا رہا سیگمنٹ بہت اچھا اور وقت کم ہے تو تو اب آپ کی باری ہے میں ایک کلام کے نشاط پیش کرتا ہوں میں میری دھڑکنوں میں سمائے محمد میری جان و دل ہے میری جان و دل ہے برائے محمد میری دھڑکنوں میں سمائے محمد زمیں سجدگاہ فلک بن گئی ہے زمیں سجدگاہ فلک بن گئی ہے یہاں جب سے تشریف لائے محمد میری دھڑکنوں میں سمائے محمد اور ملک کیوں نہ لے جاتے جنت میں مجھ کو ملک کیوں نہ لے جاتے جنت میں ہم کو کفن پر لکھا تھا کفن پر لکھا تھا گدائے محمد اور بنا دے جو لفظوں کو پر نور گوہر بنا دے جو لفظوں کو پر نور گوہر وہی لکھ سکے گا ثنائے محمد میری دھڑکنوں میں سمائے محمد میری جان و دل ہے برائے محمد حسن رمضان حسن رمضان حسن رمضان حسن رمضان حسن رمضان حسن رمضان ویلکم بیک ناظرین نعت سیگمنٹ جاری ہے اور آج اس وقت ہمارے درمیان ایک بہت ہی پیاری سی چھوٹی سی نعت خواں موجود ہیں تو مریم ان سے تھوڑا سا کچھ سنتے ہیں نعت وغیرہ جی ان کا نام ہے کمل کمل السلام علیکم کمل کیسی ہو آپ ٹھیک ہے یہ لے کمل آپ سنائیں روزہ ہے آپ کا جی ہے ماشاء اللہ
शहरी में क्या खाया था आपने? आलू गोश्त। आलू भी खाया था, और उसके बाद कोई फेनी खाई थी या दूध पिया था या चाय पी थी? जी सर, और दही भी खाई थी? वाह भाई, ये तो आप वाले जो आप बताती हैं शहरी में ये भी दही खाती हैं। आपकी जो बाजी हैं आंटी हैं ये दही खाती हैं और कहती हैं कि दही खाने से क्या होता है, प्यास नहीं प्यास नहीं लगती। वाह भाई जबरदस्त। आपके कितने रोजे हो गए? माशाल्लाह से आज पूरे 30 रोजे पूरे जाते 30 रोजे जाते हैं कि तो ऐसा सवाल किया था आपने कि मैं थोड़ी सी बच्चे मैंने कहा, लेकिन माशाल्लाह आप इतने सलामत रहे। क्या सुनाएंगी आप हमें? नाच सुनाएंगे। बिस्मिल्लाह करो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुला लो फिर मुझे ऐशा ए बाहरो बर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐशा बाहरो बर मदीने में, मैं फिर रोती हुई आऊं तेरे दर पर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। सलामे शौक कहना जियों में राबी रो रो कर। सलामे शौक कहना हाजियों में राबी रो रो कर। तुम्हें आए नजर जब रोज़ाए अनवर मदीने में, तुम्हें आए नजर जब रोज़ाए अनवर मदीने में, मैं फिर रोती हुई आऊं तेरे दर पर मदीने में। मैं फिर रोती हुई आऊं तेरे दर पर मदीने में। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। असल में अभी जब हमारी बहन पढ़ रही ना तो ये मुझे ऐसा लगा कि बच्ची है ना ये साथ आई ना तो वो ये पढ़ती होगी, तो इसकी आवाज़ जब वो लगा ना तब तो इसलिए मैंने कहा कि आज जो है ना क्योंकि हमारा तो आपको पता है इस ट्रांसलेशन का मकसद ही क्या है कि नाच गानी बिल्कुल, और फिर और बहुत ही दुनिया रही माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लगा। मदरसे में पढ़ने जाती तो आपकी ये जो कजन है ये भी आपको हूँ, सिखाती इनके है? साथ भी जाती हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो आप इनकी ट्रेनिंग करती हैं? माशाल्लाह चले माशाल्लाह खैर बहुत अच्छा है, इन्हें पढ़ा। दुआएं हमारी आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी और पूरी दुनिया में मशहूर होंगी आप नाज़। ठीक है जी मरियम, तो अब वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हुस्ने रमजान। हुस्ने रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हुस्ने रमज़ान और आज हमारा 13वां रोज़ा भी अपने इख्तिताम पे है और बहुत करीब है। और हमने इस दफ़ा
स्पॉन्सर्स के बारे में बात ही नहीं की स्टार्ट में, तो सॉरी स्पॉन्सर्स, हम आपको अब याद कर रहे हैं। तो स्पॉन्सर्स का हम सबसे पहले शुक्रिया अदा कर दें। जी मार्केटिंग, पिज़्ज़ा मैक्स, GFS और JDC। इसके अलावा डोमेस्टिक डैमसल बाय मारूफ का भी बहुत शुक्रिया हमें स्पॉन्सर करने का, उनके ड्रेसेस का बहुत शुक्रिया। और ऑडियंस से मैं यही कहूँगी कि अगर डोमेस्टिक डैमसल के ड्रेसेस जो मैंने वेयर किए हुए हैं आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इनके पेजेस पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं ये ड्रेसेस। जी मरियम, साथ का वक्त बहुत ज़्यादा करीब है और आज आपको वैसे भी रोज़ा लग रहा है। मुझे लगता है आज आपको लग रहा है। ये मुझे लग रहा है, ट्रांसलेट में जो देखने आ रहे हैं खुद बता दें कि मैंने करके आपको आज आपसे बार बार, और आपने खुद भी एक्सेप्ट किया, गर्मी आज बहुत है तो वो चले बात है। दुआओं का वक्त है, कबूलियत का वक्त है, और जहाँ पर भी आप सब ट्रांसलेशन देख रहे हैं अपने लिए और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। एक शब ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा, एक शब ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा, नूर बरसाते हुए गुंबद खिज़रा देखा, एक शब ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा, मैंने देखा है इसी दर पे सवाली सबको, मैंने देखा है इसी दर पे सवाली सबको, पर न खाली कोई से दर से पलटता देखा, एक शब ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा, और खत्म हो जाती हसन काश ये बीनाई मेरी, खत्म हो जाती हसन काश ये बीनाई मेरी, किस तरह तुर्बत ज़हरा को शकिस्ता देखा, किस तरह तुर्बत ज़हरा को शकिस्ता देखा, एक शब ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा। हुस्ने रमजान, हुस्ने रमजान, हुस्ने रमजान।